ڈاکٹر سیف الرحمان ایڈمنسٹریٹر، سینئر ڈائریکٹر کلچر اینڈ اسپورٹس سیف عباس صاحب، حبیب بینک کے جو آفیشلز بیٹھے ہیں، اسپانسر سارے جو ہمارے کونسل جنرلز ڈفرینٹ کنٹریز کے، اور یہاں میڈیا کے دوست اور جو آرٹسٹ پورے پاکستان سے، جو کہ 350 بتایا جاتا ہے کہ یہاں آئے ہیں اور موجود ہیں، سبھی کو السلام علیکم۔ صادقین ایوارڈ کے بارے میں اور صادقین صاحب کی جو پوری زندگی ہے اس پر تو ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب نے اور میڈم نے تفصیلی بات چیت آپ سے کی، چونکہ دہرانا میں سمجھتا ہوں کہ ریپیٹڈ ہوگا۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو صادقین کی زندگی گزری، وہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے یہ ساری شہرت حاصل کر لی، اور اس میں پاکستان کا جو نام ہے وہ دنیا میں مشہور کیا، اور بڑی ینگ ایج میں جب وہ 56 کے قریب تھے تو ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ لیکن اس بات کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر انسان زندگی میں اپنے کام سے لگن لگاؤ اور محنت کرے تو وہ کسی بھی ایج میں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ ہم صادقین ایوارڈز تو دیے جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ بھی رہی کہ پچھلے 13 سالوں سے صادقین ایوارڈ بھی کراچی میں نہ ہو سکے، اور اس بار جب سے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا چارج سنبھالا تو میری بھی یہ خواہش رہی ان سے کہ 13 سالوں بعد ہی صحیح لیکن کراچی میں یہ ایوارڈ دوبارہ سے شروع ہونا چاہیے، جو کہ آج الحمدللہ اس کا انعقاد کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام ہی جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ یہ آج انہیں بھی جس طرح یہاں بلا کے ان کی بنائی ہوئی تصاویر کو ایوارڈ دیے گئے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں جن کو ایوارڈ ملے ہیں اور چیک ملا ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر سیف الرحمان سے کہہ رہا تھا کہ شکر کریں کہ ان کو ایوارڈ میں سندھ گورنمنٹ کا چیک نہیں ملا، ورنہ وہ اگلے سال کیش ہوتا، یہ حبیب بینک کا چیک ہے، عید سے پہلے ہی کیش ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی جو تقریب ہیں یہ بیسیکلی حوصلہ بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، اور حبیب بینک کا میں اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو پروگرامز ہیں اس میں ان لوگوں کی جو اسپانسرشپ ہے بیسیکلی یہ لوگوں کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اور کیونکہ یہ سب کچھ پاکستان اور اس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہم ہی ہیں، اسی وطن نے، ملک نے حبیب بینک کو بھی نام دیا ہے، اور آج جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں اس میں جو گورنمنٹس ہیں ان کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ان سب چیزوں کو پورا کر سکیں، تو ایسے میں پرائیویٹ سیکٹر کا آنا اور بینکس کا آنا اس بات کو اور یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ پروگرامز آگے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی سپورٹس کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ لیکن بدقسمتی اس شہر کراچی کی یہ ہے کہ صادقین ایوارڈ جو ہے وہ 13 سال کے بعد، کراچی گیمز 10 سالوں کے بعد، اور اسی طرح جو بھی کراچی کی جو رونقیں بڑھانے والی چیزیں تھیں وہ پتہ نہیں کیوں 10 12 سالوں سے رکی ہوئی ہیں۔ تو یہ شہر کراچی جو پورے پاکستان کی معیشت کا ہب ہے اور سبھی بڑے اداروں کے ہیڈ آفیسز بھی کراچی میں ہیں، تو میں یہ سبھی سے میڈیا کے تھرو ریکویسٹ کروں گا کہ اس شہر کی رونقوں کو بڑھانے کے لیے اور ان تمام ایسے کاموں میں جس میں بلدیہ عظمیٰ آگے بڑھ کر کام کر رہی ہو، یا آج گورنر سندھ کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں، لیکن جو بھی لے وہ اس شہر کراچی کے بارے میں ضرور سوچے کہ آج اس شہر کی جو حالت ہو چکی ہے، جہاں
اس قسم کی تقریبات بھی 13 سال بعد منعقد کی جا رہی. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ کبھی سیاسی الائنمنٹ ایک نہیں ہوتی، کبھی فائنینشیل الائنمنٹ نہیں ہے، لیکن یہ شہر سفر کر رہا ہے اور دکھ ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ ہی ہر جگہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس شہر کو یا اس ملک کو اگر ترقی دینی ہے تو یہ واحد شہر کراچی ہی ہے جو پورے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلا سکتا ہے. اور آج اس ایوارڈ کی تقریب، جس کے بارے میں تفصیل سے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب نے اور میڈم نے نظر ڈالی ہے، یہ بھی ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایسے لوگ جو کچھ کر جاتے ہیں ان کا نام سالوں رہتا ہے اور صدیوں رہتا ہے. آج اگر ساتکین ایوارڈ دیا جا رہا ہے تو ان کی کارکردگی، ان کے اس کارنامے اور اس میں پاکستان کے نام کو دنیا میں روشن کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. اگر اسی بات کو ہم مثال بنا کر آج سے یہ عہد کریں کہ ہم بھی کوئی ایسا کارنامہ اپنے اس ملک کے لیے کریں، اپنے اس شہر کے لیے کریں کہ ہسٹری میں ہمارا بھی نام صدیوں رہے، کیونکہ باقی سب چیزیں تو مٹ جاتی ہیں. ہمیشہ جو چیز پائیدار رہنے والی ہے وہ کام ہے جو آپ کے نام کو قائم رکھتا ہے، جو آپ اپنے وطن کے لیے کرتے ہیں. اپنی ذات کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں اور ہر کوئی کرتا ہے. آج سبھی کچھ نہ کچھ بن گئے ہیں، آج سبھی کچھ نہ کچھ بن چکے ہیں، لیکن آج میرا وطن جس معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اسے بھی آج ہم سب کی ضرورت ہے، اور ہم سب اپنا کردار ادا کریں اس آج کے اس ایوارڈ کی تقریب کو مثال بنا کر. کیونکہ 92 یعنی اس سے پہلے ہی ساتکین صاحب انتقال کر گئے، لیکن آج بھی ان کے کارنامے اور جو ان کی پینٹنگز ہیں وہ ایک مثال ہے آنے والوں کے لیے. تو آئیں آگے بڑھیں اور ہم بھی کوئی ایک مثال اس پاکستان کے لیے چھوڑ کر جائیں اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر عزم کر لیں گے اور جذبہ رکھیں گے اور یہ یقین کریں گے کہ ہمیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے. جس پر کسی شاعر نے خوب کہا ہے، تو وہ آپ کی نظر کر کے اجازت لوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا، IMF سے نہیں نکلے گا. وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں ساتکین ایوارڈ سے نکلے گا یا حبیب بینک کی اسپانسرشپ سے نکلے گا. تو مل جل کر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں سبھی ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے. ہم بہت ٹائم ضائع کر چکے، پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے. آگے آنے والا وقت کٹھن ہے، مشکل ہے. 317 روپے میں ڈالر نہیں مل رہا، یہ پاکستان کا المیہ ہے. آگے بچے کیسے پڑھنے جائیں گے، کیسے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، 350 میں ڈالر کیسے کنورٹ کریں گے، یہ بڑے غمگین مسائل ہیں. معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. بحیثیت گورنر سندھ میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تک اللہ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے، میں بھرپور تعاون کے ساتھ ہر اس یقین کی حد تک جہاں میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آگے تک کرتا رہوں گا. کوشش صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اس وطن کو اس معاشی اور سیاسی بحران سے نکالیں. 9 مئی کے واقعات دوبارہ اس ملک میں نہ ہوں، جس سے ہمارے ملک کی بدنامی
پڑوسی ملکوں میں اور دنیا میں ہو، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا. ہمیں ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور جب ہم اس قدم میں آگے بڑھیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا وطن ضرور ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو سو مچ.